السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 507۔ سورت محمد، آیات ہیں 001 سے لے کر 011 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ اضل، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے برباد کر دیا، اکارت کر دیا۔ تو اللہ کی راہ سے روکا مطلب دین اسلام میں داخل ہونے سے خود بھی رکے، لوگوں کو بھی روکا، لیکن ان کے ساتھ کچھ اچھے اعمال تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، طواف کرنا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا۔ چونکہ ایمان نہیں لائے، کفر اختیار کیا، لہذا ان کے یہ اعمال سب اکارت، برباد کر دیے گئے۔ ساتھ ہی جو سازشیں انہوں نے کی تھی رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، انہیں بھی اضل، ناکام کر دیا۔ تو اضل ایک ترجمہ اس کا ہوگا اکارت کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور دوسرا ان کی سازشوں کے تعلق سے سازشیں ناکام کر دی۔ تو یہ ہے کلام پاک کی بلاغت۔ اب مؤمنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، جنہوں نے ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے اور ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خطاؤں کو، لغزشوں کو، سیئات کو مٹا دیا۔ اور بال یعنی ان کے حالات، احوال کی درستگی فرمائی۔ تو دو چیزیں سمجھنا یہاں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے ایمان لانا جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر یہاں علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے پھر بیان کیا گیا ہے کہ آمنوا بما نزل علی محمد۔ یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اتارا گیا آپ پر، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس اہمیت اور اس شرف کو واضح کرنے کے لیے مزید یہاں پر بیان کیا گیا۔ ذالک، اس میں اشارہ ہے، یعنی ایسا کیوں، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اس میں بھی بلاغت ہے، دونوں، یعنی کافروں کے لیے جو بیان کیا گیا ہے اعمال کا، ان کا حقارت کرنا، سازشوں کو ناکام کرنا، اور مومن کے لیے جو یہاں پر انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے، تو سنیے، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب اللہ للناس امثالهم۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، لہذا ان کے اعمال اکارت کر دیے گئے، اور جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی، ان کے رب کی جانب سے تھا۔
اس لیے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کی خطاؤں کو معاف کیا اور ان کے احوال حالات کی درستگی کی، اور وہ جس کی پیروی کی مسلمانوں نے وہ حق ان کے رب کی جانب سے۔ تو اس طرح کذالک، یعنی جس طرح ابھی بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی امثال احوال کو بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے کس طرح یہاں پر احوال بیان ہوئے ہیں دونوں فریق کے۔ اب یہ جنگ کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایسی آیت ہیں اسے سمجھنا ہے، جنگ کے میدان میں ہے، جنگ چل رہی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ جی جب تم بھیڑ جاؤ کافروں سے، لقیتم یعنی جنگ کا میدان ہے، مسلمانوں کی قوت کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فضرب الرقاب، گردن پر مارو، فضرب الرقاب، گردنوں کو مارنا ہے، طریقہ بتا دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قتل کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن گردنوں پر مارنا شدت ہے۔ یہاں تک کہ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ انہیں کچل ڈالو، اس کے بعد جب کچل ڈالیں گے تو فشدوا الوثاق، قیدیوں کو قید و بند مضبوطی سے کرو، یعنی مضبوطی سے باندھ کر رکھو۔ کیوں مضبوطی سے باندھ کے رکھو؟ کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہو کر پھر دوبارہ حملہ کرے، تو کچل ڈالو، قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ کے رکھو۔ اس کے بعد میں پھر منم بعد، احسان سے یعنی چھوڑ دو، یا ہے کہ فدیہ لے کے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ اس لیے کہ جنگ ختم ہو جائے۔ اگر اس وقت آپ قیدیوں کو نہیں پکڑیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ سازش کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے۔ تو ذالک، اب یہ بتلا دیا گیا قانون، اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا، لن تصر منہم۔ دیکھیں یہاں خیال رکھے گا، لن تصر، لا نہیں، یہ تو پھر معنی بالکل الٹے ہو جائیں گے۔ نصر کے معنی مدد کرنا، اور اب اس میں تا داخل ہوا تو انتقام لیتا ان سے، یعنی بغیر جنگ کے۔ لیکن ایسا نہیں، جنگ ہو تو ان کی قوت کو کچل دو۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے قوت کو کچل دے، یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کن فیکون کی طرح، مگر ایسا نہیں، آزمائے۔ اب رہا سوال، جو لوگ قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، ہم کہتے ہیں شہید کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو کافروں کے اعمال کو اضل، ضائع کر دیا، اکارت کر دیا، اور شہید جو ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں تو ان کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرے گا۔ مزید سنیے، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کی رہبری کرے گا اور ان کے حالات کی بھی درستگی کرے گا۔ اب یہاں پر ذرا غور سے سنیے گا، دیکھیے اوپر تو جو ایمان لائے تو ان کی رہبری کرے گا، ان کے احوال
کا خیال رکھے گا، جیسے کہ 2 نمبر آیت میں ہے۔ مگر یہ تو شہید ہوئے، عالم برزخ میں پہنچ گئے، اب ان کی کیا رہبری اور کیا حالات، تو اسے سنیے۔ مختلف بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک بہت مشہور قول اور جو واضح کرتا ہے آیت کو کہ ابھی اور مراحل باقی ہیں، جیسے کہ عالم برزخ، جی عالم برزخ میں کیا احوالات ہیں، اور قیامت کا پھر اٹھائے جانے کے بعد جو منظر ہے، مطلب یہ کہ آگے جو احوال آنے والے ہیں، جو کچھ بھی احوال ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کرے گا اور ان کے حالات کی درستگی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ظاہر ہے کہ جنت میں داخل کرے گا، اور عرفہا، جنت کی طرف ہا کی ضمیر ہے، جنت میں ان کی جگہ سے انہیں کیا کہتے ہیں، شناسا کرے گا، یعنی انہیں معلوم کرا دے گا۔ چنانچہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی جگہ کون سی ہے۔ اب خطاب ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی، اسلام کی، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو بھی، قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ ظاہر کہ جب اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ایسے حالات میں، یعنی جنگ کے حالات میں، خوف کے حالات میں تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھے گا، توفیق دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو ہلاک ہوتے ان کے لیے تباہی، ان کے اعمال کو اکارت کرے گا، ضائع کرے گا، برباد کرے گا۔ ذالک، پھر اس میں اشارہ کہ ایسا کیوں؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناگوار جانا جو اللہ نے اتارا، کلام پاک، لہذا ان کے اعمال، جو بھی انہوں نے نیکیاں کی، وہ اکارت، فاحبط، اور جو سازشیں کی وہ بھی ناکام۔ اب توجہ دلائی جا رہی ہے، افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، کیا اس زمین میں چلے پھرے نہیں تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ دیکھتے تھے بستیاں تبدیل ہوئی ہیں کھنڈرات کی شکل میں، قوم ثمود ہو، قوم عاد ہو، دمر اللہ علیہم، انہیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا، دمار۔ اور کافروں کے لیے امثال ہوا، اب یہاں امثال کا ترجمہ کریں گے، اسی طرح کی سزائیں ہیں، دمر اللہ علیہم، تدمیر، اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ پھر اس میں اشارہ ذالک، اب دونوں ہیں، بھائی کافروں کے لیے ایسی سزائیں کیوں؟ تو سنیے، اور مومنین کے لیے بہترین صلاح کیوں؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی حامی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی حامی نہیں، کوئی دوست نہیں، لہذا ان کے لیے تدمیر اور اعمال کا ضائع ہونا، اور مومنین کے لیے صلاح، اچھا انعام، اور ان کی خطاؤں کو معاف، اور ان کے احوال کی درستگی، یعنی دین دنیا میں بھلائی کی توفیق۔ تو پھر ملتے ہیں کل، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔